اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال ابو عبداللہ علیہ السلام السحت ثمن المیت وثمن القلب وثمن الخمر ومہر الباغی والرشوۃ بالحکم واجر الکاہن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سحت اور ناجائز اور حرام رزق کیا ہے؟ ثمن المیتہ مردار کی قیمت، کتے کی قیمت، شراب کی، مہر باغی یعنی فاحشہ کی اجرت، رشوت حکم اور قضاوت میں، اور کاہن کی اجرت۔ رشوت کے متعلق چند احکام بیان کرنے کی سعی کروں گا۔ رشوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قضاوت فیصلہ کرنے اور عدالت میں جو رشوت دی لی جاتی ہے، اور دوسری اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی امور ہیں ان کو انجام دینے میں رشوت۔ قضاوت کے معاملے میں جو رشوت ہے وہ کیا ہے کہ وہ قاضی کو کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ رشوت دینے والے کے حق میں فیصلہ کرے یا اس کو کوئی ایسی راہ بتائے جس کے ذریعے وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ حاصل کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قضاوت کے باب میں رشوت مطلقاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، چاہے رشوت دینے والا حق پر ہو اور قاضی بھی حق کے مطابق فیصلہ کرے، دونوں صورتوں میں رشوت دینا حرام ہے۔ اور اسی طرح رشوت میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ واسطہ کیسے بنتا ہے؟ مثلا درمیان میں ایک بندہ رشوت دینے والے سے لے کر قاضی کو دے یا اس میں کمی زیادتی کی بارگیننگ کرے، معاملے کو طے کرے، یہ واسطہ ہوتا ہے۔ یہ واسطہ بھی رشوت میں حرام ہے۔ اگر رشوت دینے والا حق پر ہو لیکن قاضی رشوت لیے بغیر حق کا فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کے خلاف فیصلہ کرے تو رشوت دینے والے کے لیے رشوت دینا جائز ہے لیکن قاضی کے لیے رشوت لینا حرام ہے۔ اور یاد رکھیے یہ رشوت حق الناس ہے۔ اگر ناجائز رشوت لی ہو تو ضروری ہے کہ مالک کو وہ مال واپس کیا جائے اور توبہ بھی ضروری ہے۔ اگر مالک فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کو مال واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر ورثاء بھی نہ ملیں، نہ جانتا ہو، ان کو تلاش نہ کر سکے، ان تک دسترسی حاصل نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ دے۔ لیکن اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ صدقہ دینے کے لیے حاکم شرع سے یعنی مجتہد سے اجازت لینا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضاوت کے علاوہ دوسرے معاملات میں مثلا کسی کا کوئی بینک کام پھنسا ہوا ہے تو وہاں پر بینک کے ملازم کو رشوت دے کر اپنا کام کروائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ناجائز اور غیر شرعی کام کے لیے رشوت دے رہا ہے وہ، تو اس صورت میں رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے رشوت دے رہا ہے وہ کام حلال ہو، مباح ہو، کسی کا حق بھی ضائع نہ ہو یا کسی کی باری ضائع نہ ہو۔ مثلا لون مل رہا ہے بینک سے تو اس کی باری بعد میں تھی تو وہ رشوت لے کر اپنی باری کو آگے لے جانا چاہتا ہے اپنے نمبر کو، تو یہ بھی اس ناجائز اور حق کے ضائع ہونے کے معاملے میں آئے گا۔ اس طرح حق بھی کسی کا ضائع نہ ہو، قانون کے خلاف بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ملازم رشوت لیے بغیر اس کا کام انجام نہ دے تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے لیکن رشوت لینے والے کے لیے رشوت لینا حرام ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی ٹائم سے اوور ہٹ کر رشوت دی جائے کسی کام کو کرنے کے لیے تو کیا یہ رشوت دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ حلال اور مباح کام کو انجام دینے کے لیے رشوت دی جائے تو رشوت دینے والے کے لیے بھی جائز ہے اور لینے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ چونکہ وہ ملازم جس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کام کی وہ گورنمنٹ سے یا ادارے سے یا کمپنی سے اجرت لے رہا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بغیر اجرت کے کام کرتا تو اس نے اس کی اجرت یا بالفاظ دیگر رشوت لے کر کام کیا ہے، اس لیے اس کے لیے رشوت لینا حرام تھی۔ یہاں پر چونکہ ڈیوٹی سے علاوہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہے ڈیوٹی کے علاوہ ٹائم میں تو وہ اس کام کی اجرت لے سکتا ہے، وہ رشوت شمار نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ نوکری جب اس کو ملی ہے اور اس نے ایگریمنٹ کی اس ادارے کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، بینک کے ساتھ یا کسی کمپنی کے ساتھ، اس میں یہ شرط لگائی گئی ہو کہ وہ کسی سے پیسہ لے کر کام نہیں کرے گا، چاہے ڈیوٹی کا ٹائم ہو یا ڈیوٹی کے علاوہ کسی اور ٹائم میں، تو پھر وہ پیسہ لے کر کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ رشوت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ نہ ہوئی ہو اس کی ادارے کے ساتھ تو پھر وہ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ پیسہ لے سکتا ہے، لینے والے کے لیے بھی جائز ہے اور دینے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔